السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ چودھری نثار نہیں چل پائے، اٹھتے ہی بیٹھ گئے، اور اب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں چل پائیں گے، یہ نان اسٹارٹر ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اور نہیں کہہ رہا، شہباز شریف صاحب کے اپنے نائب، ان کی جماعت کے اپنے نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا فارمولہ جو ہے وہ نان اسٹارٹر ہے، نہیں چل پائے گا، فارمولہ ان کا جو ہے وہ ٹھس ہو جائے گا، بنیادی طور پر ٹھس ہو جائے گا۔ یعنی ایسی چیز وہ پیش کر رہے ہیں جس میں کوئی دم ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا معاملہ، چودھری نثار علی خان صاحب بڑے تم تراک کے ساتھ جو ہے وہ حلف اٹھانے کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا اور جس طرح سے خبریں چلی تھیں مارکیٹ میں، یوں لگ رہا تھا کہ پنجاب ہل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ایک وہ جو رتھ پر بیٹھ کر نا، ہاتھیوں کے رتھ پر بیٹھ کر چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ آ رہے تھے تخت لاہور فتح کرنے، اور یوں ہل رہا تھا پنجاب، پوٹوہار کے پہاڑ بھی ہل رہے تھے، راوی میں طغیانی آ گئی تھی، دریا اچھل رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے رحیم یار خان کا ریگستان جو ہے وہاں پر بڑے بڑے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول بنا کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے آنے کے بعد نہ جانے کیا ہوگا، اور عمران خان صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے کہ نثار علی خان صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے کہ بھائی یہ ذرا روکو، یہ جو راول پنڈی سے جس ہاتھی پر بیٹھ کر چلے ہیں اس ہاتھی کو کوئی روکے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا بزدار ہی نہ کچلا جائے اس ہاتھی کے نیچے جس ہاتھی پر چودھری نثار علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ 24 مئی کو حلف اٹھانے کے لیے سوموار کو لاہور پہنچے تھے، تو پھر ان کا کوئی بھی وہ ہوتا ہے نا، وہ ادھر بھاؤ کہتے ہیں، کیا کہا جائے اس کو، ان کا کوئی استقبال، کوئی وہ جو شایان شان جو چودھری نثار علی خان صاحب جس طرح کے آدمی ہیں، جس طرح کی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا استقبال ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے اسمبلی کو رابطہ بھی کیا تھا، پرویز الہی صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ وہ ذرا آ رہے ہیں، ذرا دیکھ لینا میں آ رہا ہوں۔ تو چودھری ہوا یہ کہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ان سے حلف ہی نہیں لیا گیا تھا پہلی بار۔ تو پرویز الہی صاحب اسپیکر، وہ گورنر صاحب باہر ہیں، تو گورنر صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے، تب باہر تھے تو گورنر صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ تھے قائم مقام اسپیکر، قائم مقام گورنر۔ چھوٹے اسپیکر صاحب جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں، وہ اپنے علاقے رجحان میں تھے، وہ بھی آنے ہی تھے، پینل آف چیئرمین تھا۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کوئی نہیں، حلف ہی اٹھانا ہے تو پینل آف چیئرمین سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن پھر جب اسمبلی میں پہنچے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے کار خاص جو سیکریٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے محمد خان بھٹی صاحب، انہوں نے بتایا کہ جناب آپ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ چودھری صاحب نے کہا جی میں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ان کو بٹھایا گیا اسپیکر کے چیمبر میں، چائے پیش کی گئی، ان کو تواضع کی گئی ان کی اچھے طریقے سے، جو ایک مہمان نوازی ہوتی ہے ان کو۔ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ان کے گھر میں بنتے ہیں، ان کی بیکری سے بنتے ہیں، بیکری نہیں، ان کے وہ بسکٹ بنتے ہیں ان کے خاص گھر کے اندر، وہ بسکٹ بھی ان کو پیش کیے گئے کہ جناب وہ گھر سے منگوا کے چودھری صاحب کو بسکٹ اور چائے شائے پیش کی جائے، تو وہ بھی ہوا۔ لیکن حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا کہ نہیں آپ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ وہ جو طوفان آ رہا تھا نا، طوفان وہ اچانک وہ طوفان تھمانا تھا بیسیکلی عمران خان صاحب نے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کیونکہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے، ویسے آج کل ناراض ضرور ہے لیکن اتنا بھی کیا، اتنا وہ ان کو پتہ ہے کہ جناب اگر یہ میں کام کر دوں گا تو میرا بھی کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کی فرمائش تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو حلف نہ اٹھا پائیں، یا کم از کم ذرا ان کو بتایا جائے کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ والا زمانہ نہیں ہے۔ تو چودھری اپنا محمد خان بھٹی صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ حلف نہیں اٹھا سکتے کیونکہ کوئی کہیں عدالتی معاملہ نہ ہو، کہیں اسٹے وسٹے نہ آیا ہوا ہو آپ کے حلف پر، لہٰذا ہم نے ذرا وہ تحقیقات کرنے دیں، پتہ کرنے دیں، ہم ذرا وہ انویسٹیگیشن کر لیں، اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ آ کے حلف اٹھا لیجئے گا۔ پھر ایک دن کے وقفے کے بعد بدھ کو چودھری صاحب نے آ کر حلف اٹھایا، اور جب سوموار کو حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور بدھ کو حلف اٹھایا تو حلف اٹھانے کے بعد وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اور پھر وہ جو جتنی بھی خبریں تھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب ان کو لا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اس کے بعد میں ملاقات کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ ساری کی ساری خبریں، اور کہیں اور کوئی بھیج رہا ہے راول پنڈی کے ان کے جو مہربان ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے، وہ ان کو بھیج رہے ہیں جو بھی ہے۔ اور پھر کسی نے مجھے بتایا کہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کسی اشارے کے بغیر تو نہیں ہلتے، یہ ممکن ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب دوبارہ اٹھیں، وہ ہاتھی دوبارہ تیار کر لیں، ہاتھی کو تو اٹھانا ہی ہے نا، ہاتھی کو وہ دوبارہ ہاتھی چل پڑے ان کا، لیکن تب اشارہ ہوگا جب ہاتھی کو، تب ابھی والا یہ تھا
کہ وہ پتہ چلا کہ ان کو حلف اٹھانا تھا، حلف اٹھانے کے بعد حلف اٹھانا اس لیے تھا کہ وہ آرڈیننس آ رہا تھا، آرڈیننس آیا اور اس میں ڈی سیٹ ہو جاتے، ڈی سیٹ ہو جانے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑتے، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد بیٹے کو لڑواؤں یا کسی اور کو لڑواؤں، انہوں نے وضاحت بھی جاری کی تھی، تو وہ انہوں نے بہرحال حلف اٹھا لیا اور ڈی سیٹ ہونے سے بچنے کے لیے، اور اپنے اصولوں کی بڑی پاسداری کی چودھری نثار علی خان صاحب نے، اور حلف اٹھانے کے بعد دوبارہ چپ کر کے جا کر بیٹھ گئے۔ اب حلقے کے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ حلف اٹھا کے آ گئے ہیں اور وہ جائیں گے دوبارہ اسمبلی میں، تو چودھری صاحب نے کہا نہیں میں اسمبلی میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب وہ حاضری کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے 40 اجلاسوں میں جو غیر حاضر رہے تو اس کے پھر ہوتا ہے 40 سیشنز کے بعد، یا میں شاید اس میں تھوڑا سا بات آگے پیچھے ہو، لیکن بہرحال غیر حاضری کا ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے اجلاسوں میں غیر حاضر رہنے والے کے خلاف پھر کارروائی ہوتی ہے، تو وہ ذرا پورا کرتے رہیں گے، اسی دوران آ کر درخواست بھی آ جائے گی چھٹی کی اور یہ بھی ہوگا وہ ہوگا، تو چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی اس طرح سیاست کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ جو تھا نا کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب آ گئے، چھا گئے، وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ادھر سے اپنا اپنا شہباز شریف صاحب کی بھی ان کو آشیرواد حاصل ہے، تو شہباز شریف صاحب کی ان کو آشیرواد حاصل ضرور ہے، شہباز شریف صاحب کی منشا ضرور ہے کہ چودھری نثار ان کو مل جائے، وہ جو جوڑی رات کو اندھیری راتوں میں سنسان راہوں میں نکل کر جایا کرتی تھی نا ملاقات کرنے، تو وہ والی جوڑی دوبارہ بن جائے، تو لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے چٹا کورا انکار ہے کہ نہیں جی نہیں، چودھری نثار علی خان صاحب نے کو تو میں نے اپنی والدہ کو منع کر دیا تھا، جب والدہ نے کہا تھا کہ وہ فون کر رہے ہیں چودھری صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اب قبول کر لیں، ان کو کہہ دیں ہاتھ ملا لیں، ناراضگی چھوڑ دیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ کا حکم، لیکن اس شخص کی بات کر رہی ہیں آپ جس نے میری پیٹھ چھلنی کی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پھر والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کی پیٹھ پہ کھنجر گھونپے ہوئے ہیں اور بار بار گھونپے ہوئے ہیں تو پھر آپ نہ کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا 2014 کا دھرنا تھا نا، اس دھرنے میں میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس تک جو رسائی تھی نا وہ چودھری نثار علی خان صاحب نے دی تھی، اس میں کیونکہ وہ سازش تھی یا حالات سے بچانا، کیونکہ وزیر داخلہ بھی تھے، یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ حالات خراب ہونے سے بچا رہے تھے یا سازش کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کے خیال میں وہ سازش کر رہے تھے، اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کوشش کی، والدہ نے کوشش کی، لیکن معاملہ نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی جب چودھری نثار حلف اٹھانے سے آ رہے تھے تو اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب اسلام آباد گئے تھے رہا ہونے کے بعد، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے ملاقات کے لیے، تو مولانا صاحب کی طرف وہ نہیں گئے تھے، البتہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی چپ چپ کے ملے تھے، اور اس سے پہلے وہ چینی سفیر اور برطانوی سفیروں سے ان سے ملے، اور بھول بھلائیوں میں ہوتے ہوتے آنکھ بچا کر لوگوں سے چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی مل کے آئے تھے، تو ملاقات ہوئی تھی اور چودھری صاحب نے ان سے مشورہ بھی کیا تھا، اور مشورے کے بعد ان کا ہوا کہ جناب حلف اٹھا لو، بعد میں دیکھ لیتے ہیں معاملہ۔ اب ظاہر ہے اگر پنڈی کا آشیرواد ہو، شہباز شریف صاحب کا آشیرواد ہو، نواز شریف کا اس میں ہو تب بھی بات بنتی ہے، شہباز شریف صاحب کا تو نہیں، تب جا کر چودھری نثار علی خان صاحب کچھ کریں گے، ورنہ اور چودھری نثار صاحب کو ایک اور بھی بھرم تھا، ان کو یہ خیال تھا ان کا کہ کیونکہ 2018 میں الیکشنز کے بعد جب یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ جیتے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی سنجیدہ ایک پیشکش کی تھی عمران خان صاحب نے، اور چودھری نثار علی خان صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کوئی کام کریں گے تو پھر میری طرف سے نہ ہے، اگر آپ ان کے خلاف سمجھیں گے کہ میں ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں آپ کا ساتھ دوں گا، پھر میں بیٹھ کر ان کے خلاف پریس کانفرنسیں کروں گا، پھر وہ گرفتار ہوں گے اور میرے ماتحت پولیس، میرے ماتحت انتظامیہ وہ سارا کچھ کرے گی، تو پھر میرا 30-35 سال کا تعلق ہے پرانا، تو میں وہ خراب نہیں کرنا چاہتا، سیاست نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ تو وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا خیال تھا کہ جب میں نے اتنا بڑا قربانی دی تھی نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے، تو پھر نواز شریف صاحب تھوڑی سی گنجائش نکال لیں گے، اور شہباز شریف صاحب کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے، لہٰذا انہوں نے آرگومنٹ بھی رکھا تھا اپنے بھائی کے سامنے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، تو جب وہ نہیں ہو گیا تو اب اور ادھر سے عمران خان صاحب بھی کسی طور پر اب کیونکہ پہلے موقع تھا جب عثمان بزدار صاحب نہیں تھے، اب کوئی موقع نہیں ہے، جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تو اب کوئی موقع نہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے، تو لہٰذا حلف اٹھانا تھا، حلف اٹھانے کے بعد جو طوفان کھڑا ہوا نا وہ ذرا چودھری نثار علی خان صاحب کو آپ کو جب وہ وزیر داخلہ تھے تو قومی اسمبلی کا خطاب ہو یا پریس کانفرنس ہو، آپ کو یاد ہوگا وہ بتاتے تھے کہ آج میں انتہائی اہم باتیں کرنے آیا ہوں،
اور پھر باتیں کرتے کرتے پھر کہتے تھے کہ انتہائی اہم بات میں اگلی پریس کانفرنس میں بتاؤں گا، اور انتہائی اہم بات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی۔ آخری پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا تھا، جو ابھی کی انہوں نے اسمبلی میں، جب سوموار کو ان سے حلف نہیں لیا گیا تھا، اس دن انہوں نے کہا، ان سے ایک سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا میں 2 دن بعد بتاؤں گا، تو وہ 2 دن بعد آئے، حلف اٹھائے، چپ کر کے چلے گئے، تو وہ 2 دن بعد نہیں آیا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب ایک ماحول بناتے ہیں، ماحول بنانا جانتے ہیں، انہوں نے ماحول ضرور بنایا تھا، لیکن انہیں کرنا کرنا کچھ نہیں تھا۔ آئے، حلف اٹھایا، چپ کر کے بیٹھ گئے، جیسے چھوٹی سی آواز آئی ٹھس کی، کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا پٹاخہ چلا اور ٹھس ہو گیا، چلا بھی نہیں، صرف ٹھس، تو وہ ہو گیا۔ اب دوسرا، شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی ٹھس ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب کا فارمولہ نان اسٹارٹر ہے۔ کون سا فارمولہ؟ وہ فارمولہ جس فارمولہ پر وہ مفاہمت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ فارمولہ جو فارمولہ وہ اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم مزاحمت نہیں کرتے، محاذہ نہیں کرتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں مفاہمت کی۔ مفاہمت کس چیز پر؟ کہ انتخابات میں کوئی مداخلت نہ ہو، سیاست میں کوئی مداخلت نہ ہو، ادارے اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہیں، الیکشن اصلاحات ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کسی قسم کی مقدمے بازیاں نہ ہوں، کوئی سیاسی انتقام نہ ہو۔ اس سارے معاملے پر وہ ایک فارمولہ بنا کر وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات تو ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے، جسی پر ہی وہ رہا ہوئے تھے، اسی فارمولہ کو لے کر وہ باہر جا رہے تھے، تو عمران خان صاحب بیچ میں آ گئے۔ وہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ مشہور ایک پنجابی فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ اے شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ عمران خان صاحب اسی طرح بیچ میں یوں آ گئے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو روک دیا، کیونکہ پھر وگرنہ پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو مفاہمت کی بات چل رہی تھی، تو مفاہمت اگر ہو جاتی تو پھر عمران خان صاحب کی طلاق ہو جانی تھی، ظاہر ہے جب شادی ادھر ہو جاتی تو ادھر طلاق ہو جاتی۔ عمران خان صاحب کا سیاسی گھر کی بات کرو، سیاسی طلاق، عمران خان کا سیاسی گھر اجڑ جاتا، تو اس لیے وہ بیچ میں آ گئے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دیا۔ عمران خان صاحب نے تو نہیں جانے دیا، سمجھ آ رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی تک شہباز شریف صاحب کو انکار نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ لے آئیں فارمولہ، اس پر بات ہو سکتی ہے، بات کرتے ہیں، اگر قابل عمل ہوا تو ہوگی بات، نہیں ہوا تو پھر واپس لے جانا فارمولہ۔ اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہی کرتے ہیں، جب بھی نواز شریف صاحب ان کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں یا وہ خود کوئی کام اپنے ذمہ لیتے ہیں، تو کرنے کے بعد رزلٹ نواز شریف صاحب کے سامنے لے کر رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے مرضی کا رزلٹ ہوتا ہے تو مان لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ، تو شہباز شریف صاحب وہی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کی مرضی سے انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے، یہ سارا ہے۔ اصل بات یہاں پر آ کر رکے گی کہ نواز شریف صاحب کو کیا دینے کو کہا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو دیا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بات ہوگی آگے۔ جب بات ٹیبل پہ ہوگی تو ہی بات آگے بڑھے گی، لیکن بات ٹیبل پر ہونے سے پہلے ہی جو مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں، یعنی صدر ہیں شہباز شریف صاحب، تاحیات قائد نواز شریف صاحب، اور نائب صدر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ جو شہباز شریف صاحب بات کریں نان اسٹارٹر ہے۔ نان اسٹارٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بات جس میں کامیابی کا امکان ہی نہ ہو، بالکل ٹھس ہو جائے بات نا، کہ ایسی بات کرو جو بالکل ہوائی بات، ہوائی، نان اسٹارٹر کا مطلب ہوائی بات ہے، ایویں ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ فودہ کوئی نہیں ہونا، اس سے نکلنا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے جا کر، میں کوٹ کر رہا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے نان اسٹارٹر ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اگر آپ ان کے سامنے کوئی بات لے کر جائیں گے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نواز شریف صاحب بات ویسے ہی مان جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو فارمولہ لے کر جا رہا ہوں یہ قومی مفاد کا فارمولہ ہے، ملک کی ترقی اسی سے ہوگی، اور مجھے یقین سے زیادہ یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مان جائیں گے، مگر شاید اگر نہیں مانیں گے تو میں پاؤں پکڑ کر مان لوں گا۔ میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں اور میں چھوٹا ہوں تو میں ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا، ان کے پیر پکڑ کے ان کو منا لوں گا اور منع کراؤں گا میں۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں بیٹھ کر کہہ رہے نہیں میاں نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے، اگر دلیل ہوگی تو مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے، وگرنہ پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ نان اسٹارٹر ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے، تشریح کروں اس شعر کی، شہباز شریف صاحب کی، اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کی، نان اسٹارٹر اور نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، پاؤں پکڑنے کی نہیں۔ تو اس شعر میں شاعر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب
مینو آزماؤ، میں وزیر اعظم واسطے تیار ہاں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. یعنی ایک جو پارٹی کے اندر کی مخاصمت ہے نا وہ، ورنہ جو شہباز شریف صاحب جس فارمولہ پر چلنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر ان کے جو الیکٹڈ ہیں لوگ، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی میجورٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے اس فارمولہ میں. شہباز شریف وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اسی سے نجات کا راستہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو لڑائی کرنا چاہتے وہ لڑائی الیکٹڈ لوگ نہیں لڑنا چاہتے. وہ اپنے اندر اتنی سخت نہیں سمجھتے ہیں، ان کے اسٹیکس اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، اتنا مال پانی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا اینٹی کرپشن نے کیسے کسی کا پیٹرول پمپ اڑا دیا، کسی کے وہ محلات اڑا دیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو تبدیلی یہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے محلات اور اپنے وہ نہیں گرانا چاہیں گے نا مزاحمت کر کے. تو وہ شہباز شریف صاحب کے فارمولہ کو ہی بہترین فارمولہ سمجھ رہے ہیں الیکٹیبلز، زیادہ الیکٹڈ لوگ. لیکن ظاہر ہے اب مسلم لیگ نون میں جب مسلم لیگ نون جیتے گی، اور جیت رہی ہے اگلا الیکشن ظاہر ہے 2023 کا، تو جیتے گی تو پھر اس میں وزیر اعظم تو ایک ہی ہونا ہے نا. نواز شریف صاحب تو بھی نہیں بن سکتے، مریم نواز صاحبہ بھی نہیں بن سکتی جب تک ان کی اہلیت واپس بحال نہیں ہوتی، تو پھر ایک ہی بننا ہے. تو پھر وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. تو یہ چل رہا ہے، اور اس روکنے کی کوشش میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چودھری نثار صاحب جو ہے نا وہ ٹھس ہو گئے، اسی طرح شہباز شریف صاحب کا فارمولہ بھی ٹھس ہو جائے گا. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ان میں طالب وسیم صاحب ہیں ملیشیا سے. انہوں نے کہا مجھے ملیشیا ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، ادھر گھی 2.50 رنگٹ کا ہے، ہر چیز ویسے کی ویسی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. پیٹرول بھی 2.50 رنگٹ کا ہے، کوئی بھی چیز پاکستان کی نسبت سے مہنگی نہیں ہوئی. یعنی پاکستان میں جو عمران خان صاحب میں نے گزارش کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ جناب یہ نا ایک کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب گھی جو ہے وہ پاکستان میں 28% مہنگا ہوا ہے، دنیا میں 200% ہو گیا ہے. اس ویلاگ پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطلب تشریح کر دوں دوبارہ، شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، مہنگائی دنیا میں اتنی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے. ظاہر ہے کووڈ نے ملیشیا کو بھی متاثر کیا ہے، کووڈ کی وجہ سے آنے والا ریسیشن جو ہے، مالی بحران جو ہے، اس نے ملیشیا کو بھی متاثر کیا ہوگا. لیکن وہاں پر، اور پیٹرول کی قیمت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے تیل کی تو ملیشیا میں بھی ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہوئی. حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے یہ غلط بتا رہی ہے. تو وہ جو عمران خان صاحب اور ان کے وزراء، کل پرسوں عمران خان صاحب آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر یوں کاغذ لہرا کر بتا رہے تھے نا، کاغذ اٹھا کر کہ جناب یہ مہنگائی اتنی ہوئی، تو طالب وسیم صاحب نے نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس فوٹو شاپ، وہ جو مہنگائی کا فارمولہ ہے نا، اس کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ بھی ٹھس ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.